وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمام الكائنات سيد الأولين والآخرين صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کلمہ اسلام پڑھنے والا مسلمان جب تک کلمہ اسلام کی لاج نہیں رکھتا، کلمہ اسلام کے مطابق اپنا تصور اور نظریہ نہیں بناتا، اس وقت تک اس کا کلمہ پڑھنا یا نہ پڑھنا سواء علیہم برابر ہے. کیونکہ اصل میدان محشر کے اندر وہ آدمی زیادہ ذلیل ہوگا جس نے کلمہ پڑھا لیکن پڑھنے کے بعد اسے سمجھا نہیں. ایک شخص سرے سے اسلام کی حدود میں داخل ہی نہیں ہوتا، وہ تو ہے ہی سرے سے کافر، اس کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ انسان ہے جس نے دعویٰ کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، مدعی ہے اسلام کا، لیکن اس کے باوجود اسے کلمے کے تقاضے کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کلمے میں پڑھا کیا ہے اور اللہ کے ساتھ میں نے کیا وعدہ کیا ہے. اصل مقصود ہوتا ہے کہ آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے مطابق مکمل زندگی گزارنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کر لے. اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر صرف کلمہ پڑھنے کے اندر کمال ہوتا کہ صرف کلمہ پڑھا اور جنت میں داخل ہو گیا اور کوئی تصور نہیں ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے. تو پھر اس کلمے پڑھنے کے اندر میرے خیال کے اندر ابو جہل کبھی لیٹ نہ کرتا، ابو جہل لے تو لال نہ کرتا، سستی نہ کرتا، مخالفت نہ کرتا، دشمنی نہ کرتا. ابو جہل کو یہی تکلیف تھی کہ جو کلمہ میں نے پڑھنا ہے، اس کلمہ پڑھنے کے بعد پھر میری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا، میرا تصور بدل جائے گا، دل کا خیال تبدیل ہو جائے گا، عقیدہ بدل جائے گا، عمل بدل جائے گا، ساری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا. اس لیے ابو جہل نے کلمہ پڑھا، یہ تکلیف تھی اس کو. اس لیے مسلمان بندے کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کلمے کا مقصد، مطلب، منشا اور مطلوب سمجھے کہ کلمہ میں نے کیوں پڑھا ہے اور اللہ نے کلمے پڑھنے کا حکم دیا کیوں ہے. کلمہ پڑھنے والے شخص کے لیے ضروری ہے جب پڑھے لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کے اندر اس نے اپنے تصور کا اعلان کیا ہے. اپنے تصور کا کیا کیا ہے؟
اعلان کیا ہے لوگوں کے سامنے، اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کائنات والو میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں اپنے دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اس دنیا اور دنیا کے میدان کے اندر، زمین و آسمان کے اندر، تحت الثری کے اندر، سفل اور علو کے اندر، سارے جہان کے اندر، سارے مکان کے اندر، سارے زمان کے اندر، جہاں جہاں تک انسان کا تصور جاتا ہے، خیال جاتا ہے، تدبر جاتا ہے، فکر اور سوچ جاتی ہے، میں ان تمام چیزوں کے اندر لوگوں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے تمام چھپے ہوئے رازوں کو اگر جانتا ہے تو صرف کون؟ میرے ہر حال کی خبر ہے تو کس؟ اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ میرے حال کا واقف تو اللہ، میرے راز کا واقف تو اللہ، میرے مقال کا واقف تو اللہ، میرے دل کا واقف تو اللہ، میرے آنکھ کے اشاروں کا واقف تو اللہ، میری زبان کے گزاروں کا واقف تو اللہ، میرے دل دماغ کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کا واقف تو اللہ، میری دل کی نیت کو جاننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ میرے اللہ کے علاوہ نہ میرے دل کے حال کا پتہ، نہ میرے پیر کو، نہ فقیر کو، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو، نہ نیک کو، نہ برے کو، نہ جن کو، نہ نوری کو، نہ ناری کو، نہ حجری کو، کسی اور کو میرے دل کا پتہ۔ اندر والے پردے والے حال کو جاننے والا کون ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والا اگر تصور پیدا کر لے تو یوں سمجھو کہ اس نے کلمے کا مطلب سمجھ لیا ہے۔ اگر کلمہ بھی پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا پیر صاحب اپنے ہاتھ پر تمام چیزوں کو رکھ کے ساری کائنات کے تصورات اور خیالات کو جانتا ہے تو اس نے کلمے کا مطلب سمجھا۔ جب کلمہ اس نے پڑھا تو پہلا جملہ پڑھا لا۔ پہلا جملہ کیا پڑھا؟ لا کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے معبودوں کی گردن پر اس نے چھری چلا دی ہے کہ کائنات کے لوگوں، جن جن کے متعلق تمہارا خیال ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا نظریہ ہے، میں کلمہ پڑھنے والا اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ لا، کوئی نبی کسی کے دل کے حال کو نہیں جانتا۔ پردے کے اندر رہنے والی بات کو کون جانتا ہے؟ اور بندہ جس خدا کے متعلق یہ نظریہ رکھتا ہے کہ تمام چھپی چیزوں کو، غیب چیزوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور یہ نظریہ بندے کو اگر ملا ہے تو قرآن مقدس سے ملا ہے۔ کس کتاب نے یہ نظریہ دیا ہے؟ تو قرآن پاک لا شک کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو جائے گا وہ مسلمان بھی لا شک۔ جو آدمی اس قرآن کے تصور کے خلاف نظریہ بنائے گا وہ دائرہ اسلام سے بھی لا شک ہو جائے گا۔ اس کے خارج ہونے کے اندر شک نہیں ہے، دوسرے آدمی کے داخل ہونے کے اندر شک نہیں ہے۔ اس لیے تصور اگر قرآن مقدس والا بن جائے اور کلمہ توحید والا بن جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آدمی دنیا کے اندر گمراہ ہو جائے، پھسل جائے، گمراہی کا شکار ہو جائے۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر اس بات کی مثالیں دے کے مسئلہ سمجھایا ہے کہ کائنات کے لوگوں، اگر ولی پر نظر رکھتے ہو تو ولی بھی اپنے اندر کا حال نہیں جانتا، اگر نبی پر نظر رکھتے ہو تو نبی کو پتہ نہیں ہے، اگر کسی پیر پر نظر رکھتے ہو تو اس کو پتہ نہیں ہے، اگر کسی بزرگ پر نظر رکھتے ہو تو اس کو بھی پتہ نہیں ہے، اگر کسی مرد پر نظر رکھتے ہو تو اس کو بھی پتہ نہیں، اگر کسی عورت پر رکھتے ہو تو اس کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہے تمام کائنات کے حال کا تو صرف کس کو ہے؟ پھر اس نظریے کے بعد آدمی اسی کی عبادت کرے جو عبادت تمہاری کو جانتا ہو، سجدے تمہارے کو جانتا ہو، ذکر تمہارے کو جانتا ہو، عمل تمہارے کو جانتا ہو، حرکت تمہاری کو جانتا ہو۔ پھر عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس کے متعلق نظریہ بنایا ہے۔ اگر یہ نظریہ بنا کے کسی غیر کے نام کی نظر دی، غیر کے نام کی نیاز دی، غیر کے نام کی منت مانی تو پھر بھی کلمہ اسلام پڑھنے کا فائدہ پھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہوگا کہ جس رب کو تو نے مانا ہے پھر اسی رب کے متعلق تمام چیزوں کا تصور پیدا کر لے کہ عبادت بھی اسی کے نام کی، سجدہ بھی اسی کے نام کا، نظر نیاز بھی۔ یہ نظر نیاز عبادت ہے۔ نظر نیاز کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، یہ فضول حرکت نہیں ہے۔ اگر یہ عبادت کسی غیر کے نام کی چلی گئی تو پھر یہ عبادت اللہ کی نہیں رہے گی بلکہ
غیر اللہ کے نام کی ہو جائے گی. تو غیر اللہ کی عبادت کرنے والا دن قیامت کے پتہ ہے کتنا شرمندہ ہوگا جب میدان معاشر میں جائے گا, حساب و کتاب ہوگا. جب یہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا, اللہ کریم فرمائیں گے کس کی عبادت کی ہے حضرت صاحب, کس کی عبادت کی ہے صوفی صاحب, کس کی عبادت کی ہے مولانا صاحب, مفتی صاحب, شیخ صاحب, فلاں صاحب, کس کی عبادت کر کے آئے ہو؟ یا اللہ عبادت تو میں نے تیری کی ہے, البتہ تیری عبادت کرتے وقت مزار پر بھی چکر لگایا تھا, بکرا تو تیرے نام کا ذبح کیا پر گھر ذبح نہیں کیا, وہاں جا کے ذبح کیا ہے. اللہ فرماتے جس کو تو خوش کرنے کے لیے وہاں گیا تھا میں تیرے دل کا حال جانتا ہوں, اب جا ثواب میرے پاس نہیں ہے, اس بابے کو ثواب لے. ثواب کتھوں لے؟ جڑے بابے نو خوش کرن واسطے بکرا ذبح کیتا ہی, جے دے مزار تے تھان تے عرس دے اوتے جا کے حاضری دیتی, ثواب بھی اتھوں لے. تے پھر اس دیہڑے ثواب کون دینے والا ہونا ہے؟ اور کسے دے ہاتھ وچ ہونا ہے ثواب؟ جدوں ثواب تے عذاب دینے والا او ہے تو عبادت بھی اسے دی نام دی ہونی چاہیے نا. منت منوتی بھی, ایک عورت نے منت مننی ہے, ایک عورت نے کیا کی تھی منت مننی, اللہ دی منت دا ذکر قرآن وچ کر دیتا ہے. کیوں؟ جو منت اس اونج مننی جی میں اللہ چاہندا ہے, جس طرح اللہ چاہندا ہے اس منت اونج مننی ہے. اگر اپنی مرضی تے منشا نال منت مننے ہاں تو پھر تو دا تذکرہ نہیں آنا چاہیدا سی. تذکرہ اونج آیا, اللہ کریم فرماندا ہے کہ جنج میں اللہ دی چاہت تے منشا ہی اس عورت نے اونج منت مننی, میں او دی منت دا ایک ایک جملہ ریکارڈ کر کے قرآن وچ محفوظ کر لیا. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. ایک عورت ہے, اس کے خاوند کا نام عمران ہے. اس کے خاوند کا نام کیا ہے؟ اس کے خاوند کا نام عمران ہے, جو بیت المقدس کا اپنے وقت کے اندر امام تھا. بیت المقدس کا کیا تھا؟ بیت المقدس کا امام ہے. نام اس کا عمران ہے, اس کی بیوی کا نام حنا ہے, اس کی ماں کا نام فاکوزہ ہے. اس حنا بی بی نے اپنے اللہ کے دربار کے اندر ایک دن منت مانی ہے. اس منت کا ذکر اس نے اپنی زبان سے کیا, اقرار کر کے اللہ کے سامنے وہ کہتی ہیں رب انی نذرت, اے میرا رب. کس کو بلایا؟ رب کو بلایا, چونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ. اسے یقین تھا کہ میری منت کو دیکھنے والا کون ہے, میری آوازوں اور نداؤں کو سننے والا کون ہے, میرے حال اور میرے دل کی جذبے اور میری پسند کو پسند کرنے والا کون. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اے میرے پروردگار, اے میرے مالک مختار, میرے نافع زار, میں منت مان رہی ہوں. کیا مان رہی ہوں؟ اے منت منوتیاں کہ دے نا دیاں ہونیاں چاہی دیاں. اللہ قرآن چ واقعہ اس واسطے ذکر کیتا ہے کہ لوگو جے تساں میرے بندے بننا چاہندے ہو, مسلمان بننا چاہندے ہو, تا منت او دے نا دی مننی کرو جویں عمران دی گھر والی نے منت مننی ہے. اونج کر کے مننا تہاڈا کم ہے تے قبولیت دے شرف دے دینا میرا کم ہے. اس واسطے عمران دی گھر والی حضرت حنا کہندی ہے اے میرا پروردگار, میں منت پہ مندیاں, منوتی پہ مندیاں, اپنے دل وچ ارادہ پہ کر دیاں, اپنے دل وچ
تے اس میرے ارادے نو کون جان دے؟ اس واسطے تو جان دے میں تیرے نال گلاں پی کرنیاں۔ حضرت حنا کہندی ہے نظر تو اے میرے پروردگار میں نظر مان رہی ہوں کس کے نام کی؟ لاکا کہ دے نام دی؟ لاکا صرف تیرے نام دی، ہور کسے دا اس منت چ حصہ؟ جے حصہ ملاواں تاں لا الہ الا اللہ دا معنی میں سمجھیا، جے لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھیا وت خالص تیرے نام دی کر سکدیاں منت، ہور اس منت چ کوئی شریک نہیں ہو سکدا۔ اس وقت مائی حنا کہتی ہے انی نظر تو لاکا ما فی بطنی محررا، منت میں یہ مان رہی ہوں اپنے دستور کے مطابق کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے مجھے تو پتا، تو تا جاندے ماں پتا۔ ہے اللہ دی نیک بزرگ بندی، ولیاں بندیے، اچھے خاندان دی بندیے، لیکن پیٹ دی موٹائی والے پردے دے اندر رہن والے بیٹے تے بیٹی دا علم کوئی نہیں۔ اس وقت واضح کر کے آدھی ہے ماں فی بطنی، اے میرا اللہ جو کچھ میرے پیٹ دے اندر ہے ارادہ اے جو اللہ مینوں پتہ تا کوئی نہیں جو کیڑی شے میرے پیٹ وچ ہے، پر میرا جذبہ ہے جو اللہ تو بڑاون والا ہے بیٹی تے بیٹا، میں چاہندی ہوں حنا جو میرے پیٹ دے اندر بیٹا بنا، جو بیٹا میں تیرے نام تے آزاد کراں، تیرے نام تے کی کراں؟ منت تا پی مندیا جو اللہ مینوں بیٹا چا دے تے بیٹا میں اپنے واسطے نہیں منگ رہی، لکا ما فی بطنی محررا، اللہ بیت المقدس دا انہوں خادم بنا سا، مسیتی دا کے بنا سا؟ تیرا پتر جمے تو آدھی میں اس نو ڈاکٹر بنا سا، کے بنا سا؟ اے ماسٹر بنسی، انجینئر بنسی، فلاں بنسی، فلاں بنسی، پر انہاں لوگاں دے حالات ویکھ، بچہ پیدا نہیں ہویا، پیٹ دے اندر حمل ہویا تے دل وچ جذبے پیدا ہو گئے، نیک لوگاں دے جذبات بھی نیک ہوندے، انہاں دے ارادے بھی نیک ہوندے، انہاں دیاں خواہشاں بھی نیک ہوندیاں۔ اس واسطے آدھی اللہ جے مینوں پتر دے دتا اونوں اپنے کم واسطے بھی نہیں رکھنا، اپنے کام واسطے بھی میں اج بھی نہیں آکھنا میرا پتر میں بوڑھی ہو گئی ہاں مینوں کما کے کھلایا کر، مینوں کما کے کچھ پلایا کر، میری خدمت کیتی کر، میری دستگیری کیتی کر، نا نا میرا اللہ اگر تو نے مجھے لڑکا دے دیا تو محررا تیرے نا دا انہوں آزاد کر دیونا ہے، ونج بیت المقدس دے جھاڑو بھی دے، بیت المقدس دی صفائی بھی کر، بیت المقدس نو صاف بھی کر، بیت المقدس دی آزانہ بھی دے تے صفائیاں بھی کر، میں کے کر سونوں آزاد کر دیونا ہے، تیرے نا تے خالص دے دیونا ہے کہ اللہ دا ہی کام کرنا ہے، دنیا دا کام اس کرنا کوئی نہیں، پر اللہ ہووے لڑکا جو لڑکیاں مسیتاں وچ، لڑکیاں مسیتاں وچ، ہاں مسیت وچ نہیں بن سکدیاں بازار بن سکدیاں، گل تے اے سوچنے دی ہے نا۔ حضرت مائی حنا دیے اللہ جے لڑکا دیتو تا مسیتی دا خادم بنا دے سا، جے لڑکی پیدا ہو گئی تا تو مسیتاں دے کام نہیں آونی، ہوتا چار دیواری دے اندر بند، کتھے بند؟ چار دیواری دے اندر وہ بند ہو ونجنی ہے، نہ وہ بازاراں وچ شاپنگ کر سکدی ہے، نہ بازاراں دی زینت بن سکدی ہے، نہ بازاراں تے چوکاں دے اندر سیر گاہ بنا سکدی ہے، نہ اپنے حسن دا لوگاں نو دیدار کرا سکدی ہے، وہ تا چھپ کے رہن والی چیز ہے، وہ تا پردے وچ رہن والی چیز ہے، اونوں کسے کولو وکھایا نہیں جا سکدا، کسے دے سامنے ظاہر نہیں کیتا جا سکدا۔ اس واسطے اللہ میں دعا کر دیاں کہ مینوں لڑکا دے دے تاکہ تیرے نام دا انہوں خادم بنا دیواں، تیرے گھر دا خدمت گزار بنا دیواں۔ اے دعاواں پی کر دیے کون؟ حضرت حنا علیہ صلوات اللہ، بڑی نیک بندی اللہ دی، نال نال آدھی اللہ اے دعا تا میں مانگ لئیے پر یقین نہیں جو انجے ہووے، یقین
کیوں جو میرے وس وچ اے گل میرے وس دی گل ہووے تا میں آپ کر لواں پھر تیرے نال گلاں نہ کراں مینوں یقین ہے جو کرن کراون دیاں طاقتاں کے دے کول اس واسطے آدی فتقبل منی انک انت السمیع العلیم اے میرے پروردگار تقبل منی میری گل قبول کر میری گل کے کر قبول کر کیوں اس واسطے کہ انکا انت السمیع العلیم اے سنن والا بھی تو اے تے حال دل دے جانن والا تو اے اس واسطے میں تیرے نال گلاں کر رہی ہوں تے تیرے نال میں اپنی فریاداں تینوں سنا رہی ہیں جو تیرے اختیار دے اندر ہے اس مائی حنا نے دعا مانگ لئی دل دے اندر منت دا ارادہ کر لیا کہ انج کرنا ہے چلدیاں جڑے ویلے 9-10 مہینے پورے ہوئے فلما وضعتها جڑے ویلے وضع حمل ہوئے او جڑی شے پیٹ دے اندر آئی او باہر آ گئی ہے ہن جڑے جتنی دیر تونی 10 مہینے اندر رہی ہے تے ماں نو پتہ نہیں ماں نو پیٹ دا کتنی پردہ ہو سی کوئی 10 گز دا ہو سی پردہ کتنی فاصلہ ہے ایک انگل دی مٹائی لا لو اس انگل دی مٹائی دا پردہ اور ہے ہی اپنے پیٹ وچ دوے دے پیٹ وچ بھی نہیں تے ہے بھی اللہ دی نیک بزرگ ولیہ قسم دی بندی اساں بھی پتہ اپنے پیٹ وچ بچی بچہ ہے او دا پتہ نہیں تے تیرے پیٹ وچ ہوے پتہ چل وے سی نہیں چل سکدا نا پردہ آ جاوے پردہ چاہے اپنا ہوے یا کسے ہور دا وا تو اس وچوں کون جاندا ہے اس واسطے فلما وضعتها جس ٹائم پیدا ہو گیا بچہ تے حضرت مائی حنا نے نظر ماری تے ویکھے تو بچی ویکھ دیے کہ او تا بچی جڑی اللہ دے ہاں بڑی اچھی جڑی اپنی گل تے حال دے اندر بڑی سچی حضرت مائی مریم جڑے ویلے پیدا ہو گئی ہے حضرت مائی مریم دی والدہ نے ویکھیا تا پیدا ہوئی ہے بچی میری نظر تے منوتی رہ گئی ہے کچی اے اللہ دے ہاں بڑی سچی اسے ٹائم فوراً بول کے آدھی قالت رب انی وضعتها انسا اے میرے پروردگار میں تا 10 مہینے تو نہیں رو رو کے تیرے کولو پتر منگدی رہی ہاں مینوں جڑے ویلے حمل ہوئے میرا پیٹ بھاری ہوئے میں خوشیاں منائن تے بچے دے ناں دیاں منتا منائن تے بچے دے ناں تے خوش ہوندی رہی ہاں جو مینوں اللہ نے لڑکا دیونا ہے تے میں انہوں اللہ دے ناں دا خزاد کر کے چھوڑ دیونا ہے انہوں میں بیت المقدس دا خادم بناونا ہے تے مؤذن بناونا ہے انہوں میں اللہ دے نا دا خالص چھوڑ دیونا ہے اپنا کام نہیں کراونا اے میرا اللہ انی وضعتها انسا اے تاں بچی ہے اے کون ہے جدوں باہر آئیے تاں پتہ لگے پہلے خوش ہی جو کہ پیدا ہو سی بچہ پیدا ہونا ہے تے لڑکا پیدا ہونا ہے لیکن جب وہ باہر آتی ہیں بچی اسے پتہ لگتا ہے اسی وقت وہ رو کے اللہ کے سامنے عرض کرتی ہیں اے میرا مالک میرا پروردگار میرے ہاتھ بچی پیدا ہو گئی ہے میری نیت لڑکے دی جو منت بھی تا منی اللہ فرماتا ہے واللہ عالم بما وضعت اے میری پاک باز بندی جڑا کچھ تینوں پیدا ہوئے تینوں تاں بار آون تو بعد پتہ لگ گئے مینوں تاں بڑاون تو بھی پہلے پتہ ہے واللہ عالم بما اللہ فرماندے نے تینوں تو ہن پتہ لگ گئے جدو تیرے پیٹ تو باہر تیری اکھاں دے سامنے آئی ہے لیکن میں بڑاون تو بھی
پہلے جاندا می تیری منت منن تو بھی پہلے جاندا می ایدا دنیا تے ظاہر ہون تو بھی پہلے جاندا می ایدے عذاب بناون تو بھی پہلے جاندا می چونکہ میں تا سارے حال دوا کے وا ساری چیزاں نو جانن والا پر گھبرا نہیں مائی ہنا جے بچی پیدا ہو گئی ہے تا مینوں بھی پتہ ہے جو اے بچی ہے اے نیک لڑکی ہے پر تیرا ارادہ تے مینوں لڑکا پیدا ہوے او سن سن ہنا جیڑی شاید میں انتخاب کیتا ہے تینوں لڑکے وچ خوبیاں نظر آئیں تے مینوں لڑکی وچ خوبیاں نظر آئیں نے ولیس الذکر کالانثی میں اللہ تینوں دساں جیڑی گود وچ پا کے بیٹھی اگر اے دے نال دے 10,000 دے لڑکے بھی اکٹھے کر کے آویں دے پیر دی خاک دا مقابلہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ اللہ فرماندے نے اے دے نال دے لڑکے کٹھے ہو ونجن تیری پیٹ چوں بھی لڑکے آ ونجن اس لڑکی دے شان دا مقابلہ کیوں اللہ فرماندے نے لڑکے دا انتخاب تیرا تے لڑکی دا انتخاب ہن بندہ جڑی شے نو انتخاب کرے او اعلی ہوندی ہے یا اللہ دا انتخاب اعلی انتخاب کے دالا جنوں اللہ منتخب کر لوے بندیاں دے منتخب کردہ ممبر آلہ جنوں اللہ چن کے بڑھا کے اتنے بٹھا دے اصل وچ او آلہ ہوندا ہے اس واسطے اللہ فرماندے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ لڑکے اے دن شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے او ہنا تینوں کے پتہ جو اے دے وچوں کتنے میں پھلاں دے باغ کڈنے اس نیک لڑکی دے کتنے بڑے بڑے میں کمالات لوگاں نو وکھاونے تینوں پتہ نہیں اگلے حال دا مینوں اللہ دسدا پیا تو ہے تا میری نیک بندی پر تینوں اگلے حال دا پتہ نہیں جو اس لڑکی وچوں اللہ نے کے کرشمے دکھاونے ماں پتہ ہے حضرت حنا چپ کر گئی اسے ٹائم اللہ کریم فرماندے نے حنا جڑے ویلے او دے گھر بچی پیدا ہو گئی ہے اللہ نے بچی دا شان دسیا ہے اسے ٹائم او دی ماں دی اللہ ہن بچی اتنی اعلی تے میں دا نام رکھ دی پئیاں کہ رکھ دی پئیاں وا انی سمیتها مریم اے میرا اللہ میں اے دا نام مریم رکھیا ہے اے دا نام کی رکھیا ہے جے تینوں پسند ہوے تا ٹھیک ہے نہ تا ہور رکھ لے اللہ فرماندا ہے جڑا نام تو رکھے ہی میں اللہ نو بھی پسند ہے اے دا نام مریم ہو گیا اگے نال دے انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم اے میرا اللہ اے بچی نو بھی تیرے نام دیاں رکھاں تے جڑا کچھ اے دے وچوں اگا پیدا ہوے اونوں بھی تیریاں رکھاں اینوں بھی تیریاں رکھاں تے دی اولاد نو بھی کتنا پختہ عقیدہ ہے مائی حنا دا کہ اللہ جڑی بچی دتی مریم اے بھی تیرے حوالے اے دی اولاد جڑی جمسی او بھی تیرے حوالے اے بھی تیری پناہ وچ تے دی اولاد بھی اے دے گل وچ تیرے نام دے تعویذ تے جڑے دے بچے پیدا ہو سن او دے نام تے بھی اللہ دے تعویذ ہو گئے اللہ انہاں دا تو ہی وارث ہے ہور کسے دے تعویذ انہاں دے کم آندے انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم اے میرا پروردگار میں انہاں نو تیرے حوالے کر دیتا ہے ہن تو جان تے اے جانن انہاں دی نگہبانی تے نگرانی ساڈے وس دی گل نہیں پیدا کرن والا بھی تو ہے تے سنبھالن والا بھی تو ہے حضرت مائی مریم صدیقہ علیہا صلوات اللہ جڑے ویلے جم پئیے اللہ نے اتنا شان دسیا اتنا شان دسی ہے کہ جڑے بیت المقدس دے مجاورن تے خادمان تے خدمت کرن والے انہاں خدمت کرن والے ہیں جو ایک اللہ دا پیغمبر زکریا علیہ السلام بھی ہے کون ہے حضرت زکریا علیہ السلام بھی بیت المقدس دے اندر خادمہ دے وچوں ایک خادم پیغمبر ہے اللہ دے گھر دی خدمت کرن والا اللہ دے نام دیاں عبادتاں کرن والا زکریا علیہ السلام جڑے ویلے بچی پیدا ہو گئی ہے تے خادمہ دے دل دے اندر اس بچی دی محبت کٹ کٹ کے بھری گئی ہے سارے آکھن کہ دا میں کفیل ہواں اے میرے کولوں آوے اے دی خدمت میں کراں اے دی خدمت میں کراں حضرت حنا
اپنی معصوم بچی نو گود وچ اٹھا کے سیدھا لگی گئی ہے بیت المقدس دے اندر جتھے سارے مجاور بیٹھے ہوئے نے. حضرت مائی مریم صدیقہ نو جنے ویلے سارے مجاور ویکھ دن جھگڑا پے گیا. کی پے گیا؟ ڈانگ سوٹے والا نہیں. یہ ساڈا تہاڈا جھگڑا ہو گیا تو قتل ہو گیا نا, پر او جھگڑا پیار تے محبت دا جھگڑا ہے. وہ جھگڑا پیار تے محبت دا جھگڑا ہے. اس محبت دے اندر ہر آدمی چاہتا ہے جو میں کفیل ہواں, اینو میں پالا, اینو میں سنبھالا, اے میری کفالت دے اندر آویں. اللہ کا فرمان اندازی کردے ہیں جے دے نام دا قرآن نکل آیا اللہ او دی کفالت وچ بچی دے دینی ہے. جڑے ویلے مائی مریم صدیقہ دے نام دے کورے پاندے پین اپنے اپنے کانے تے لکڑی چا کے حضرت زکریا علیہ السلام نے آکھے بہندے ہوئے پانی دے اندر, چلدے ہوئے ریل سواں پانی دے اندر, لے دواں پانی دے اندر اپنی اپنی کلمہ چاہ کے پا دیو. جدیاں کلمہ پانی دے زور نال اگا نکل گیاں او تا محروم ہو گیا. جدی کلم پانی دے زور نال مقابلہ کر کے اپنی جگہ دے اوتے رک گئی او کفیل بن ونجنا ہے. جڑے ویلے کورے دیاں کلمہ پانی وچ پایا پانی دے زور نے سارے لوگاں دیاں کلمہ زور نال روڑ کے اگنا لے گئے. لیکن زکریا علیہ السلام دی کلم وچ کیدی طاقت اللہ کریم نو چونکہ منظور ہے اس وقت زکریا علیہ السلام دی کلم نو اللہ کریم نے اتھے ٹھہرا دیتا ہے. پانی دی کی طاقت ہے جس پانی نو اللہ روک دے کہ اس کلم دے نال زور ازمائی نہ کریں. اتھے زور ازمائیاں تیریاں نہیں چل دیاں, اتھے میرے زکریا دی کلم کھلوتی ہوئی ہے, میرے پاک بندے دی کلم کھلوتی ہوئی ہے, میرے پیغمبر دی کلم کھلوتی ہوئی ہے, میرے یار دی کلم کھلوتی ہوئی ہے, میرے وفادار دی کلم کھلوتی ہوئی ہے, اور میرے دلدار تے غمخوار دی کلم کھلوتی ہوئی ہے, میرے توحید دے علم بردار پیغمبر دی کلم کھلوتی ہوئی ہے. تے جنوں میں روکاں اونوں چلاون والا کوئی نہیں, جنوں میں چلاواں اونوں روکن والا کوئی نہیں. اس واسطے کلم رک ویندی ہے. نہ زکریا علیہ السلام دا نکل آندا ہے, بچی او دے حوالے مائی حنا نے کر دتی ہے. تے حضرت زکریا علیہ السلام بچی دا ماسڑ لگدا ہے رشتے وچ, چونکہ حضرت حنا دی بہن ہی جیڑی دوئی حضرت زکریا علیہ السلام دی گھر والی ہے. زکریا علیہ السلام دے گھر دے اندر مائی مریم دی ماسی راندی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام خالو لگدے نے مریم دے. مریم صدیقہ نو اپنے کول بٹھا لیندے نے, پالنا تے سنبھالنا شروع کر دیندے نے. پرورش شروع ہو گئی ہے, نگرانی شروع ہو گئی ہے. چلدیاں جڑے ویلے مریم تھوڑی جی سیانی ہوئی ہے, گلاں باتاں کرن دے قابل ہوئی ہے, اس ٹائم حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس علی مسجد دے نال چھوٹا جیاں کمرہ تے حجرہ بنا کے اس مائی مریم نو اتھے جا بٹھاوے. صبح سویرے تالا لا کے آپ لگے ونجن تیسا مونڈے تے لے کے لکڑی دا کم کردہ بڑھائیے. حضرت زکریا علیہ السلام سارا دن مزدوریاں بھی کردہ تے اللہ دے نا دیاں تبلیغاں بھی کردہ, لوگاں نو حق سچ دیاں گلاں بھی سناندہ تے نال اپنی مزدوری بھی کردا رہ جاندا ہے. زکریا علیہ السلام جڑے ویلے چلے ونجے نا صبح سویرے تالا لا کے ونجن تے جڑے ویلے شام دے ٹائم تالا کھولن, کدے ویکھن کہ دے اگے پھل پئے ہوئے, کدے ویکھن فروٹ پئے ہوئے, کدے ویکھن اے کولو ٹھنڈے پانی دے چشمے لگے ہوئے, کدے ویکھن مشکیزیں بھرے ہوئے پئے ہوئے. حضرت زکریا علیہ السلام ویدے رہ گئے, متعجب ہوندے رہ گئے, حتیٰ کہ چلدیاں ایک دن زکریا علیہ السلام جڑے ویلے شام دے ٹائم آئے نے, تالا کھول کے تے دروازے دی دہلیز تے قدم رکھیا ہے. کتھے قدم رکھیا ہے؟ دروازے دی دہلیز تے قدم رکھیا ہے. ایک قدم کمرے دے اندر ہے, ایک قدم کمرے تو باہر ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر نقشہ کھینچے زکریا علیہ السلام دے تعجب دا. جڑے ویلے تالا کھول کے اچانک پیر انج کیتا تے انج کھلو گئے. جڑے ویلے کھلو کے ویکھے جو مائی مریم دے اگے او پھل نظر پہ آندے جنہاں دا موسم تا کوئی نہیں, موسم تا کوئی نہیں پر پھل سارے دے سارے موجود ہیں. اللہ فرماندا ہے ہونا لکدا زکریا ربہ
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. جن ویلے ایک قدم باہر تے ایک اندر اتھے کھلو گیا اگاں چلن دی ہمت نہیں ہوئی تے فورن مائی مریم صدیقہ دے بے موسم پھلاں نو ویکھ دین بے موسم فروٹاں نو ویکھ دین تے فورن دل وچ خیال آ گیا جو آخر کتھوں آندن تے کون لے آندا ہے. مریم تا تالے دے اندر بند ہے اے کسے پاسے جان دے قابل بھی کوئی نہیں کوئی بندہ اندر بھی نہیں آ سکدا تے اے چیزاں کتھوں پیاں نے غیر عادی طور تے اسے ٹائم سوال کر کے انا لکی ہذا او مریم صدیقہ اے دسیا جڑے پھل تیرے اگے پائے ہوئے تے مزے نال پی کھاندی مزے پہ اٹھاندی لطف پہ اٹھاندی اے تا میرا دسیا اشکال دور کریا. انا لکی ہذا آئے کتھوں ان کون لے آون والے اے مائی مریم صدیقہ میں بھی نہیں لے آندے ہور بندہ بھی میرے بغیر داخل نہیں ہو سکدا تے پھل بے موسم تینوں کنجے مل گئے. اگوں مائی مریم انج نہیں آدی حضرت صاحب تواڈے رنگ لگے ہوئے انج آکھیس حضرت صاحب تواڈے وسیلے نال پیا ملدیاں تواڈیاں کرمات نال تواڈی نوازشات نال تواڈی نظر کرم دی نہ ہوے تے اساں کون پوچھدا ہے. آکھیس او یار سوچ کے دسو کوئی کتاب پڑھ کے ویکھو متا آکھیا ہوے ایویں بھول دے پئے ہو تساں تا سارے کام آدے بابے دے کرم ہوندے پین جی بابے صاحب دا کرم نہ ہوے آدن نا ایک نظر کرم دی تک باہو ایک نظر کرم دی آدن حق باہو سچ باہو بے شک باہو ایک نظر کرم دی تک باہو تو تے قبر والے مردیاں نو بلا کے آدی کہ میرے اوتے نظر کرم دی کرو آچا میرے اوتے مہربانی کرو آچا. اس مائی مریم صدیقہ دا جملہ سونا اپنے ایمان نو تازہ کر پتہ لگے کہ مشرک کون ہے تے موحد کون ہے. انا لکی ہذا اے مریم صدیقہ کتھوں ہے نی کون دے گی ہے کدے کرم پہ ہوندن کدے فضل تے مہربانیاں دے نال تینوں بے موسم پھل پہ ملدن. اگوں جواب سنو مائی مریم صدیقہ دا سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل مائی مریم صدیقہ دا جواب ہے وی بچی اجے ہے بھی بچی جوان بھی نہیں ہوئی بالغ بھی نہیں ہوئی اتنی عاقل تے شعور بھی نہیں آیا فوراً بول کے جواب دیتا ہے قالت ہوا من عند اللہ اے میرا ماسوڑا اے فضل اتوں دے پین کتوں دے پین قالت ہوا من عند اللہ اے میرا خالو یہ فضل میرے اللہ کا کرم میرے اللہ کا مہربانی میرے اللہ کی شفقت میرے اللہ کی رافت میرے اللہ کی محبت میرے اللہ کی انس میرے اللہ کا مودت میرے اللہ کی حدت میری اللہ کی انس میرے اللہ کا پیار میرے اللہ کا وقار میرے اللہ کا قرار میرے اللہ کا انتظار مریم دی تے پیار میرے اللہ دا. قالت هو من عند اللہ اے خالص میرے اللہ دا کرم ہی اور کسے دا حصہ تو اللہ دا پیغمبر ہے پر اے دے وچ تیرا حصہ بھی مائی مریم دا جواب ٹھیک ہے کہ نہیں کہ جیڑی شے بھی آندی ہے کدے فضل نال آندی ہے اللہ دے فضل نال آندی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جڑے ویلے ایک گل پوچھدے پین پتہ ہے اس ٹائم عمر کتنی ہے زکریا علیہ السلام دی 120 سال. یاد کیتا کرو گلاں پرانیاں گلاں پھر ہی بھول ویندے ہو. اس ٹائم حضرت زکریا علیہ السلام دی کتنی عمر ہے 120 سال دا بابا ہے تے 120 سال جدی عمر ہو جے آپ سوچ لو کہ وہ کیڑے سٹیج تے پہنچا کھلوتا ہے لیکن او دے گھر اپنی اولاد نہ بچی تے نہ بچہ. کمال دی گل ہے ہوے اللہ دا نبی اللہ دا پیغمبر ہوے تے اپنے گھر اولاد تینوں لوڑ پوے تو تا ڈیپو لگن بادشاہ درخت دا ایک پتا ڈگے تے آدن ایک پتر دو ڈگن تے دو پتر ترائے ڈگن
دربار تے جڑا درخت کھلوتا ہے تیرا تا اوہی مشکل کشا بنیا پیا ہے، پر انہاں پیغمبراں دا حال ویکھ، 120 سال دی پیغمبر دی عمر ہے، 99 سال دی انہاں دی بیوی دی عمر ہے، دعاواں منگ منگ تھک گئے پر اللہ دے طرفوں نہ ہاں تے نہ دا جواب آیا، چپ ہی چپ منگدیاں پیغمبر دا پتہ ہے حال کیا ہویا ہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دے بارے اللہ فرماندن جڑے ویلے میرے کول دعا منگدائی، اے میرا پاک پیغمبر ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا۔ جڑے ویلے بوڑھا پیغمبر میرے کولو پتر دیاں دعاواں منگدائی، میرا پیغمبر لوگاں کولو چھپ چھپ کے منگدائی، جو متا کوئی بندہ ویکھ کے میرے نال مذاق نہ کرے چاہ، جو اتنی عمر ہو گئی ہے، چٹی داڑھی ہو گئی ہے، سر کمدا پیا ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، گوشت وجود تے نہیں رہ گیا، اور ڈھانچہ وجود دا بن گیا ہے، اجے بھی چٹ داڑیا پتر وقت منگدا ہے، اجے بھی پتراں دیاں خواہشاں وی رکھدا ہے، اجے بھی لوگاں دے ہاں تیرے حال پتہ نہیں پیا لگدا۔ اللہ کریم دا پاک باز بندہ زکریا علیہ السلام لوگاں کولو چھپ چھپ کے گلاں کردا ہے اللہ دے نال، جو میرے نال لوگ مذاق نہ کرن، میرے نال ہنسی نہ کرن۔ اللہ اس انداز نو بھی قرآن وچ ذکر کیتا ہے جو میرا زکریا علیہ السلام اس عمر وچ بھی پہنچ گیا ہے لوگوں، لیکن میرے کولو نا امید نہیں ہویا، میرے کولو نا امید۔ جے تیرے گھر شادی تو بعد سال بعد پتر پیدا نہ ہویا تے سال گزر گیا ہے، کیا ہے سال انج دسدا جی میں 100 سال گزر گیا ہوئے، سال گزر گیا لوگوں، حال ہوئے میرے گھر کوئی چیز کوئی نہیں، تویزاں والے پاسے بجدا ہے، مزاراں والے پاسے نسدا ہے، قبراں والے پاسے نسدا ہے، حکیماں تے ڈاکٹراں نال رجوع کردا ہے، لیکن اللہ کریم فرماندے نے میرے پیغمبر دا صبر بھی ویکھو، میرے زکریا دا کمال ہی دیکھو، میرے زکریا دا یقین تے امید تے توکل تے بھروسہ بھی دیکھو، اتنی عمر ہون دے باوجود پھر بھی چھپ چھپ کے اندھیرے دے اندر آدا ہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے میرے ربا، اے میرے پروردگارا، میں تیرے کولو اس حال وچ پیا منگدا جو سر سفید ہو گیا ہے، میرے والاں دی چمک دوروں نظر آندی ہے لوگاں نو، اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ہاتھ تے سر کمبدا تے ہلدا ہے، گل میری توجہ دے نال سن میرا اللہ، میں تیرے نال اس رنگ وچ پیا منگدا، اس واسطے منگدا پیا جو میں جدوں بھی تیرے کولو منگیا میں خالی نہیں لوٹیا۔ اللہ جڑے ویلے تو مینوں کم دسدا تے فوراً میں کردا، اس واسطے مینوں بھی امید ہے کہ میں بھی اللہ نو کم دساں تے میرا اللہ میرا کم بھی کر دے سی۔ میں اللہ محروم نہیں ہون والا، میں تیرے کولو منگ کے محروم نہیں ہو سکدا، میرا یقین ہے جو میں تیرے کولو منگا تے تو نہ دیوے نہیں ہو سکدا۔ اللہ تیرا کم ہے دیونا، تو داتا جو ہے ساری کائنات، تو کہوے ساری کائنات دا داتا جو ہے تیرا کم ہے دیونا، اس واسطے میں تیرے کولو منگدا پیا، اس واسطے میں تیرے کولو منگدا، ہن تونی بھی منگدا رہ گیاں پر کچھ عرصہ اس واسطے چپ کر گیاں جو دی مرضی نہیں ہونی، جڑا ہاں بھی نہیں کردا تے نہ بھی نہیں کردا۔ اللہ ہن تا میرے دل وچ جذبات نواں تھی گیا ہے، جو زکریا علیہ السلام اپنی اکھاں دے نال ویدا کھلوتا ہے مریم دی جھولی وچ پھل، مریم دی جھولی وچ پھل ویکھدا کھڑا ہے جنہاں دی موسم تا کوئی نہیں، سردی والے پھل گرمی دے موسم وچ، گرمی والے پھل سردی دے موسم وچ، جیڑا مریم دی گود وچ بے موسمے پھل پا سکدا ہے بغیر عمر تے وقت دے میں زکریا دے گھر وچ پتر بھی دے سکدا ہے۔ اس واسطے اللہ تو کمزور تا نہیں ہو گیا، تینوں کسے پاسے لیتری تا نہیں کرنی پیندی، مینوں پتر دیون واسطے دے، میں منگدا پیا تیرے کولوں۔ اللہ فرماندے میرے زکریا نے بھی انج میرے نال پیار دے نال تے شفقت دے نال جفا مار کے میرے کولوں منگیا، جو میں بھی آکھیا جو زکریا دے سوں پتر تینوں دے سوں، تاں دعا قدم اگے رکھے زکریا پیغمبر نے، جڑے ویلے اللہ کریم فرماندے اے میرا پاک پیغمبر بس تیری ساڈی گل بات ہو گئی، جو ہن تینوں پتر دیونا ہے، اللہ پہلے کیوں نہیں دتا تے ہن پیا دیندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے تینوں جوانی چ دیواں تے لوگ آکھن واہ
اپنی طاقتاں تے کرماں دے نال ویکھو اپنے گھر پتر جماندا پیا. ہن تینوں بھی بوڑھا کیتا ہے، تیری گھر والی نو بھی بوڑھا کیتا ہے، ہن تو بھی تعجب پہ کردا ہے. زکریا نو اتنا منگن تے تعجب نہیں آیا جتنا اللہ نے ہاں کیتی ہے تے تعجب آیا ہے. تے فوراً اللہ نو آدا ہے رب انا یکون لی غلام، اے میرا اللہ مینو پتر کنجے ہو سی وقد بلغت من الکبر عتیا، حالانکہ میں تا اتنے بڑھاپے تے پہنچ گیا جو میرے اندر اس کم دی قوت تے طاقت. اللہ فرماندا ہے تو بڈھا ہو گیا، میں تا انہی طاقت نال کھلوتا. میرا پیغمبر ایدی نہ سوچ جو میں ہی بوڑھا ہو گیا. ومراتی آ کے رن تے میری گھر والی 99 سال تے ہلن جلن دی کوئی نہیں. اللہ فرماندا ہے اساں ہی جوان کر دے سا تے تداں ہی جوان کر دے سا. پتر جو دیونے قانون بدل دے سا. قال ربک هو علی حین، اللہ فرماندا ہے میرے واسطے کم کرنا کوئی مشکل کوئی نہیں، تے میرا پیغمبر تیرے واسطے اس مسئلے نو سمجھنا بھی مشکل کوئی نہیں. کیوں میرا پیغمبر؟ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اے میرے پاک پیغمبر اس تو پہلے آخر میں تینوں بھی تا پیدا کیتا ہے، تیرا نام نشان بھی کوئی نہیں، تیرا آئیڈیل بھی کوئی نہیں، تیری صورت بھی کوئی نہیں، تیرا نمونہ بھی کوئی نہیں. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ فرماندے نے جدو انسان دا نام و نشان نہیں سی میں اس ٹائم انساناں دی صورتاں بنا سکدا، تے ہن میں تینوں بڑھاپے دے اندر بھی پتر نال رنگ لا سکدا. حضرت زکریا خوش ہو گئے جو اللہ دیون دے اوتے آ گیا ہے، راضی ہو گیا ہے. تے جڑے ویلے کوئی بندہ کسے نال راضی ہوے او ایک گل دی بجائے زیادہ گلاں کردا ہے، پیار دے اندر آ کے ہور متا اچھا اللہ دیون واسطے تیار ہو گیا ہے، میرا بڑھاپا بھی ختم کردا پیا ہے، میری بیوی دا باج پن بھی ختم پیا کردا ہے، ہن تیار ہو گیا ہے تے ایک کام تا کرے ہور بھی اللہ اج کر رب اجعلنی آیتن، اللہ اس عمر جو دیونا کوئی نشانی بھی دسیا. کیا دسیا؟ تاکہ مینوں پتہ لگے جو ہن پتر میرا آ گیا تے ہوندا پیا، نشانی کوئی دسے ہاں علامت دسے ہاں. اللہ فرماندا ہے پہلے منگدا ہاویں تے شرم کردا ہاویں، لوگاں کولوں ڈر ڈر کے منگدا ہاویں، ہن دیون تے آیا تے نشانیاں بھی پوچھدا پیا ہے. اے میرا پیغمبر جے پیار نال گلاں پیا کردا نشانیاں پوچھدا تے آ تینوں نشانی بھی دے دیواں. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. اللہ کریم فرماندے نشانی اے میرا پیغمبر جڑے ویلے پتر تیرا ہونا ہے، حمل ٹھہر ونجنا ہے، او دی نشانی اے ہونی ہے کہ تو لوگاں نال گلاں پیا کردا ہوسے، لوگ تیرے نال گلاں پیا کردے ہوسے، اچانک تیری زبان دے اوتے مہر چپ دی مار دیونی، تیری زبان بند ہو ونجنی ہے. ثلاثۃ ایام، کتنے دہاڑے؟ 3 دہاڑے تو زور لا سے جو گل کراں پر لوگاں نال گل ہاں الا رمزا اشارے دے نال گلاں کر سے، زبان دے نال گلاں نہیں کر سکنا. حضرت زکریا علیہ السلام نو جڑے ویلے اللہ نشانی دسی ہے، اللہ دا پاک باز بندہ خوش ہو گیا ہے، او نشانی بھی آ گئی ہے. اللہ دا پاک بندہ محراب دے اندر مصلی دے اوتے کھلو کے ہن اللہ دا شکر پیا کر دے. کی پیا کر دے؟ جو پتر آ ونجے تے شکر کیدا کرنا ہے؟ یاد ہے بادشاہ بکرا لے آؤ، کالا بکرا ہوئے تے فلان رنگ دا ہوئے تے لے وجنا اتھے دربار شریف تے. کیوں آکھے کرم شریف ہو گیا ہے؟ کہ ہو گیا کرم بھی شریف، دربار بھی شریف، جڑے کھوتے تے چڑھا گئے او کھوتا بھی شریف، جڑے ٹرک تے بیٹھا او ٹرک بھی شریف، جڑی برادری نال لے گئے او بھی شریف، جڑی 11ویں پکائیس او بھی شریف. ساری چیزاں کہ ہو گیا؟ ساریاں شریف ہو گئی. اللہ دا پاک بہت بندہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب وچ کھلوتا ہے، حجرے دے اندر کھلو کے اللہ فرماندا ہے او میرے سجدے پہ کردا ہے تے شکر پہ کردا ہے. میں کیا کہتا ہے فنادیتہ
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. اللہ فرماندے نے محراب تے حجرے دے اندر جڑے ویلے میری عبادت کرن واسطے کھلوتا ہویا آئی میں کہ کیتے فرشتیاں دی جماعت بھیجیے فرشتے ون کے انہوں آدھر او اللہ دا نیک پاک باد بندہ او سجدے تے عبادت تے رکوع کرن والے اللہ پیاں دئی پتر دی مبارک ہووی اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ اسا جڑا پتر تینوں دیونا او دا نام وی اللہ اتوں رکھے او دا نام وی کتھوں تجویز ہویا ہے عرش بریم تو نا تجویز ہویا اسمہ یحییٰ زیادہ دیر تو نہیں زندہ رون والا جلدی مرسی کوئی نہ اے وی تینوں دس دیواں تے جڑا نام میں رکھ لیاں لم نجعل لہ من قبل سمیا اے دے نام دے نال دا ہور نا اج تک دنیا چ کسے رکھیا کوئی نہیں نہ دا میں نواں نویکلا تینوں رکھ کے پیا دیندا. اللہ کریم نے مسئلہ ثابت کیتا ہے کہ جڑا بندہ اللہ دی عبادت کرن والا ہوے اللہ دے نام دا کلمہ پڑھن والا ہوے او عبادت بھی اسے دی کردا ہے جے نظر تے منوتی مننے تک دے نام دی نظر نیاز کس دے حق کے اللہ دا حق ہے کہ نہیں یقین نہ آوے تو قرآن پڑھا کیا خیال ہے بابا دس ہاں پڑھ لویے قرآن انہیں مننا تا کوئی نہیں اے واتی آکسن آج نوی گل سنی ہے مولوی صاحب کو پہلے تا آج تک سنی میں آدھا جو گل نوی تو ستا سنی جے تو انہوں آج تک قرآن تا اوہی ہے پرانا کوئی نواں قرآن تا نہیں آیا نا پڑھ قرآن دا دعا پارا سورۃ البقرہ پڑھ کے ویک اللہ دا نظر نیاز کے دا حق کے جے میرے بغیر کسے دے نا دی نظر دی نیاز دیتی تاوت تیریاں عبادتاں تے بھی لعنت تیرے روزے تے حج دے اتے لعنت تیریاں تلاوتاں تے قراتاں دے اتے لعنت تیرے عقیدے نظریے دے اتے لعنت تیری ساری زندگی دے اتے لعنت پھر ونجنی جے تو میرا حق غیراں دے نا تے تقسیم چا کیتا تا اللہ کریم فرماندے او مینوں منن والا ایماندار یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون او ایمان والے ہو کلوا من طیبات پاک چیزاں کھادیاں کرو اللہ کیا ہے پاک چیزاں کھادیاں کرو ما رزقناکم جڑیاں میں تواڈے کھاون واسطے بنائیں تے پاک صاف بنائیں او چیزاں کھادیاں کرو اللہ جڑے ویلے پاک چیزاں کھا لواں پھر کے کرا اللہ دے وشکروا للہ کیا کرو اللہ دا شکر ادا کرو جو اللہ پاک روزی کھوائی تیرا احسان ہے ورنہ اپنی طاقت دے نال کم میں کر سکدا. اچھا اللہ فرماندا ان کنتم ایاہ تعبدون اگر میری عبادت کرنے والے ہو اگر میرا سجدہ کرتے ہو تو پھر نظر نیاز بھی میرے نام کی شکر بھی میرے نام کا. اللہ کریم فرماتے ہیں نظر نیاز اگر میرے نام کی تم دیتے ہو اگر کوئی دوسرا غیر اللہ کے نام کی دے رہا ہو پاک چیز تو کھانی ہے پر اس غیر کی نیاز کو اللہ پھر آتا ہے او تو حرام چیزاں دسا انہاں کولو بچ کے رہو حرام چیزاں دسا کیوں جو نبی کریم فرماندن کہ جڑے بندے دے پیٹ وچ حرام دا ایک لقمہ چلیا ونجے 40 دن او دی عبادت دے اوتے لعنت 40 دن تک او دی کوئی عبادت اللہ دے ہاں قبول. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے علاقے وچ بکری چوری ہو گئی اس بکری دے مالک کو پوچھا جو کتنے سال زندہ رہ سکتی ہے اس آکے 7 سال تک مزید رہ سکتی ہے. امام صاحب نے 7 سال بکری دا گوشت بازار چ خرید کر کے نہیں کھادا جو متا چوری دی بکری کوئی آدمی کسائی نو دتی ہوئے تے کسائی ذبح کر کے رگڑا کے تے وچیندا پیا ہوئے حضرت امام صاحب نے 7 سال تو نہیں اس بازار دے اندر گوشت لون واسطے نہیں گئے اس واسطے کہ حرام دا لقمہ چلیا جاوے تے ساریاں عبادتاں کہ ہو جاندیاں حرام دا لقمہ نہیں کھاونا پر سود والا پیسہ بھی نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے نا آدن باقی حرام کو تو بچ سکتے ہیں پر سودی لین دین تو اسا نہیں بچ سکتے. اے وقت ساریاں سوداں اے سارے حراماں دی جڑ سود والا حرام ہے سارے حراماں دی جڑ سود والا حرام ہے تیری مرضی بچے تے بھاوے نہ بچے. اللہ کریم فرماندے انما
حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ کرے فرمانے آ بندہ تینوں دساں کیڑیاں کیڑیاں چیزاں حرام ہیں. اللہ فرماندا ہے پہلے نمبر تے حرام مردار چیز جیڑی بغیر ذبح دے آپ مر ونجے او بھی تو کھا نہیں سکدا. انما حرم علیکم المیتۃ مردار چیز بھی مسلمان تے حرام. ودم تے جڑا خون جانور وچوں نکلدا ہے رگاں وچوں ذبح دے وقت او بھی حرام ہوندا ہے. ولحم الخنزیر تے خنزیر بھی تساں دے اوتے کتنی چیزاں ہو گیا؟ 3 چیزاں ہو گیا. اللہ چھوٹی چیز پہلے دسی مردار چھوٹا حرام. رگاں والا خون اس تو بھی وڈا حرام. ولحم الخنزیر تے اے اس تو بھی وڈا حرام. مسلمان نو مردار دیو تے پرے کر میں نہیں کھاندا. اگر لہو تے خون دی پیالہ بھر کے دیو جناب شراب ادے نہ پروں کر نہ مرادا اس خون وچ بدبو پیاندی ہے اے تے رگاں دے وچوں نکلدا اے بھی میں نہیں کھاندا. او حضرت صاحب خنزیر کھا سو نہ مراد ظالما میں مسلمان ہاں میں خنزیر بھی نہیں کھاندا. تے جڑا سود کھاندا ہے خنزیر تو وڈا حرام. خنزیر تو لپ لپ بھر کے پیسیاں دی جیب وچ پا کے آندا ہے صندوقاں بھر کے رکھدا ہے تے آدے بادشاہ وڈا امیر ہو گیا دولت مند ہو گیا. اے ساریاں سوداں دا حرام وڈا حرام ہے. ساریاں لعنتاں دی وڈی لعنت جڑی نو جفے پا کے کھاندا پیا ہے. اولاد نو پالے تا حرام آپ پلے تا حرام. رشتہ داراں نو پالے تا حرام ہے. دوستاں نو دعوت کھواوے تا. اس واسطے جڑا سودی کاروبار کردا ہوئے او دے گھر وچ دعوت کھاونا بھی یہ مسئلہ نواں نہیں پر پچاوے سو انشاءاللہ. یہ اتنے آندے رہے تو انشاءاللہ وچ میل کچیل ران نہیں دیونی. صفائی وچوں کرنی چونکہ میں ڈنڈا رکھیا ہوا ہے نوکدار. اے وچوں گدانا مار کے سب گند کڈ سٹنے. صاف تے پاک بندہ ہو کے جاوے. گند دی لوڑ آدھے نہ منجا او رکھو جڑے گند تھوڑا کرن تے دودھ زیادہ منجا تے گند بھی تھوڑیاں منجا ہوئے پر سواد دی ہوئے دودھ ہی دودھ ہوئے نیرا گند تھوڑا ہوئے. اس واسطے گند دی لوڑ نہیں صاف ستھرے عقیدے والے مسلمان دی ضرورت ہے. اللہ کریم فرماندے خون بھی تیرے ہوتے حرام تے خنزیر بھی. اللہ 3 درجے دے حرام دسن. پہلا حرام مردار, دوسرا حرام خون تے تریا حرام. یہ بار بار تانوں سناندا پیا جو اگلا حرام اوکھا ہے. اگلا حرام جڑا اللہ دسے. چوتھے نمبر تے اللہ کریم فرماندے نے بندہ او حرام تینوں دسدا جو ساری کائنات دے حرام مل ونجن تاں وی اس حرام دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. ساری کائنات دے خنزیر جمع ہو ونجن اس حرام دا مقابلہ نہیں. ساری کائنات دے دم مسفوح دا مقابلہ نہیں. ساری کائنات دے میتہ تے مردار آویں اس حرام دا مقابلہ نہیں. اللہ او کیڑا حرام ہے جڑا اتنا حرام ہے جڑا بندہ کھاوے اسا معاف ہی نہیں کردا. جڑا بندہ کھا لوے اودی عبادت ہی قبول نہیں کردا. جڑا بندہ کھا لوے اودے تے لعنت مکدی کوئی نہیں. اللہ فرماندا ہے آؤ تانوں دساں وما اہل بہ لغیر اللہ جیڑی شے دے اوتے میں اللہ دے نام تو علاوہ کسے غیر دا نام رکھیا جاوے اس چیز نو کھاون والا او دنیا دا وڈا حرام خور ہے. دنیا دا خنزیر کھاون والا اساں بھی معاف کر دے ساں. سور کھاون والے نو آرام کر دے معاف کر دے سا. موئے میتا مردار کھاون والے نو معاف کر دے سا. دم مسفوح پیون والے نو حرام خور نو میں معاف کر دے سا. امید گنجائش لیکن ایک حرام ایسا ہے جڑا او بندہ کھا کے آیا او دی معافی دی گنجائش کوئی نہیں. ما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ فرماندے غیر دے نام دا بکرا غیر دے نام دا جڑا عرس تے لے کے ذبح کردا ہے او وی آدھا جی تکبیر تو اللہ دے نام دی پڑھیے. تکبیر اللہ دے نام دی تو ایک واری پڑھی گئی. اللہ دا جے لکھ واری بھی میرا نام لے کے اس جانور نو ذبح کرے میں انہوں حلال نہیں ہون دیونا جب تک اندر والا بکرا پلیت تیرا پاک نہ ہوئے. اے دل والی نیت تیری پاک نہ ہوئے. دل وچ نیت ہے جو اس نو خوش کرنا ہے. اس نو خوش کرنا ہے بابے جی نو. اس نو خوش کرن دی نیت جیڑی اس نے بکرے نو حرام کر دیتا ہے بھینس نو حرام کر دیتا ہے تیری بھیڑ نو حرام کر دیتا ہے. اس واسطے جیڑی شے دے خیر دا نہ آوے او کے ہو گئی سارے حراماں تو ود کے حرام ہو گئی. تے جڑا ٹرک دے نام دے بکرے ذبح کرے
تے جڑا بکرا ذبح کر کے تے او دا خون ٹیراں نو رگڑے رگڑ رگڑ کے او دی گردن پہ لاندا ہوے، اے بکرا بھی حرام ہے. آکھو نا بابا دم ناراض نہ ہو سے، اے بکرا حرام ہے. جڑا کھاوے وڈا حرام خور ہے. پلاو وچ سٹو تا چاول حرام ہے، دیگ وچ سٹو تا دیگ حرام ہے، دیگچی سٹو تا دیگچی حرام ہے. اے کل شریفاں دے وچ شامل کرو تا حرام ہے، چلیس وچ شامل کرو تا حرام ہے. اے اتنا وڈا حرام ہے. اوہل بہ لغیر اللہ. اگر تو شیخ عبد القادر جیلانی دے نام دا ذبح کرے تا وی حرام ہے، اگر محمد پاک دے نام دا ذبح کرے تا وی حرام ہے. تا نبی کریم فرمانے النظر لغیر اللہ حرام. جڑی غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتی گئی ہے نظر نیاز نری حرام ہے. نظر اللہ دے نام دی تے نیاز، نظر اللہ تے نیاز ہے. ہاں اے نا تو سب پکایا ہوا ہے. تے جڑے ویلے دیگ پکی ہوے پوچھ دے بھی نہیں، بسم اللہ پتھلی مار کے دن یار کرارے چاول دوئی پلیٹ بھی لے آ. خنزیر نہیں کھاندا، مردار نہیں کھاندا، خون دا پیالہ نہیں کھاندا تے چاول اللہ فرماندا اے شکل تے چاولاں دی وچوں خنزیر تو وڈے حرام ہیں. تے مسلمان اینو کدے چھوڑن واسطے تیار. اللہ تا درجہ بدرجہ ذکر کیتا، ترقی من الادنا الی الاعلی. اللہ دا اے چھوٹا حرام ہی، اے اس تو وڈا ہی، اے اس تو وڈا ہی. تے جڑا وڈا حرام ہی او دا آخر وچ نہ لیا جو اے سارے حراماں دا. اس واسطے مسلمان آدمی اگر اپنے پیٹ دے اندر حرام لقمے تو بچا کے زندگی گزار لگے تے اے دے نال دا متقی انسان ہور کوئی نہیں. اگر پیٹ دے اندر آئی گئی وجائی، آئی گئی وجائی کھائی رکھا ہے، پیٹ دے اندر احتیاط نہیں کیتی، وقت تیری نمازاں دا فائدہ. تا نبی کریم فرماندے ایک بندہ گرد الود ہوندا ہے، بالکل دھوڑو دھوڑ ہو کے، گندا کپڑے بھی میلے کچیلے، شکل بھی میلی کچیلی، پر رات دے 12 بجے اٹھ کے مسیتی چ آوندا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب. لوگ آدے نے وڈا نیکوکار بزرگ اللہ دا ولی ہے، پہنچی سرکار ہے. بولو پوچھ اللہ دا رسول کیا دے جڑے ویلے ایو جا بندہ حرام دیاں پلیٹاں تن کے آون والا تے رات دے 12 بجے مسجد دے اوتے مصلی دے اوتے چڑھ کے آندا ربے ربے. او ایک واری رب رب کردا ہے تے اللہ فرشتہ مقرر کر دیندا ہے. اللہ دا جتنے واری رب رب کرے اتنی لعنتاں کرے دے اوتے، جتنی واری اللہ اللہ کرے دے اوتے لعنتاں کر، جتنی واری ذکر کرے دے اوتے لعنتاں کر. نبی کریم کولوں پوچھا گیا یا رسول اللہ آخر کیا وجہ کیوں دے اوتے لعنت پیوندی؟ کردا تا رب رب پیا کرے، کوئی غیر دا نام پی نہیں لیندا، غیر دیاں تعریفاں تے شکر تے نہیں پیا کردا، رب رب پیا کردا تے لعنت کیوں پیاندی ہے؟ اللہ دے رسول آدن مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام انا یستجاب لہ. نبی کریم فرمانے نے دے کھانا حرام دا، اے دا پینا حرام دا، اے دا لباس حرام دا، اے دعاواں منگے تا دعاواں قبول نہیں، نمازاں پڑھے تا نمازاں قبول نہیں، حج کرے تا حج قبول نہیں. اس وقت جو جیدا کھاون حرام دا ہو گیا او دیاں عبادتاں دے اوتے لعنت پھیر گئی. اس واسطے حرام تو بچنا چاہیے کہ نہیں؟ اس واسطے ہر جگہ تے پوچھ گچھ کے کھادا کرو، خاص کر عیسائیاں نال دعوت کھادی کرو تو احتیاط کیتی کرو، چونکہ عیسائیاں دے مذہب ہے کہ وہ خنزیر نو انج کھاندے جویں تساں تے اساں بکرے نو کھاندے ہیں. تے انہاں دی دعوت ہوئے تے وہ خنزیر پکا کے کھواون کھاسو نہیں کھاونا نا. اس واسطے کہ حرام چیزاں تو بچنا مسلمان تے ضروری قرار دیتا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جو منت منوتی اے میرا حق ہے، جڑا میرے حق نو چاہ کے کسے غیر دے پاسے لے جاسی اس نو میں غیرت دے اندر آ کے خنزیر تو وڈا حرام کر دیتا ہے. ورنہ بکرا تا او جڑا تیرے گھر پلدا رہ گئی ہے، بھینس تا او ہے جڑی تیرے گھر پلدی رہ گئی ہے. ایک منٹ دے اندر نیت بدلی ہوئی ہے تے بکری تیری خنزیر تو زیادہ حرام ہو گئی ہے، بھینس تیری خنزیر تو زیادہ حرام ہو گئی ہے. اے اللہ دی غیرت دا تقاضا ہے کہ جڑی اللہ دے مقابلے دے اندر غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتی گئی ہے اللہ نے برداشت نہیں کیتا. اللہ نے فتویٰ ایسا لایا ہے کہ مسلمان تک کم از کم او دے نزدیک. اللہ پاک لو دعا